فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کتاب کے مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 224 ہے۔ عنوان ہے بی بی زہرا کے لیے جنت سے کھانا آنا۔ کشف الغمہ اور امالیہ شیخ صدوق اور تفسیر فرات میں ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سے کچھ کھانا مانگا اور کہا صرف اتنا دیں کہ جس سے میری بھوک میں کچھ کمی آ جائے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا قسم اس خدا کی جس نے میرے پدر بزرگوار کو گرامی قدر کیا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں جو آپ کے لیے لاؤں۔ 2 دن گزرے ہیں کہ کھانا نہ تھا سوائے اس کھانے کے جو میں آپ کے لیے اپنے اور اپنے بچوں سے بچا کر رکھ چھوڑتی تھی اور آپ کو اپنے آپ اور اپنے فرزندوں پر مقدم جانتی تھی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تم نے 2 دن تک مجھ سے کیوں نہ کہا گھر میں کھانا نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانا تلاش کرتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا اے ابو الحسن، میں اپنے خدا سے شرم کرتی ہوں کہ تم کو اس چیز کی تکلیف دوں جس پر تم قادر نہ ہو۔ پس جناب امیر علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور اعتماد اپنے خدا پر کر کے 1 دینار قرض لیا اور چاہا کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدیں۔ ناگاہ راستے میں شدت تمازت آفتاب میں مقداد سے ملاقات ہوئی کہ حرارت آفتاب سے مقداد کا سر جلا جاتا تھا اور پاؤں بھونے جاتے تھے اور گرمی سے بہت متغیر تھے۔ جب جناب امیر علیہ السلام نے مقداد کو دیکھا تو پوچھا اے مقداد، اس گرمی میں اس وقت کیوں گھر سے باہر نکلے ہو؟ مقداد نے کہا اے ابو الحسن، آپ تشریف لے جائیے اور میرا حال نہ پوچھیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی، میرے لیے جائز نہیں کہ تمہیں اس طرح دیکھوں اور تمہارا حال نہ معلوم کروں۔ مقداد نے پھر عذر کیا اور حضرت سے نے پھر پوچھا۔ اس وقت مقداد نے عرض کی اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر اور آپ کو وصی کیا، میں گھر سے باہر نہیں آیا مگر شدت گرسکنی سے اور اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان کے رونے سے مجھے تاب نہ رہی اور اس حال میں گھر سے باہر نکلا ہوں۔ جب جناب امیر علیہ السلام نے مقداد کے حال سے مطلع ہوئے تو رونے لگے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور فرمایا اے مقداد، اس خدا کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی، میں بھی اس کام کے لیے باہر نکلا ہوں اور 1 دینار قرض لیا ہے۔ میں تمہیں اپنے نفس پر تم کو مقدم کرتا ہوں۔ پس وہ دینار مقداد کو دے دیا اور شرم سے گھر میں نہ گئے۔ مسجد میں تشریف لائے اور نماز ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ادا کی۔ جب رسول خدا نماز سے فارغ ہوئے تو جناب امیر علیہ السلام کی طرف تشریف لائے جو صف اول میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اٹھو۔ جناب امیر علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور کے پیچھے چلے۔ جب دروازے مسجد کے قریب پہنچے اور حضور نے فرمایا اے علی علیہ السلام، کیا کچھ گھر میں موجود ہے میں چل کر کھاؤں؟ جناب امیر علیہ السلام یہ سن کر شرم سے چپ رہے، کچھ جواب نہ دیا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی سے جان چکے تھے جو کچھ جناب امیر علیہ السلام پر اس روز گزرا تھا، اور حق تعالی نے حکم کیا تھا کہ آج کی رات علی علیہ السلام کے گھر افطار کرنا۔ جب حضور نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خاموش پایا تو ارشاد فرمایا اے ابو الحسن، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر انکار کرو تو میں واپس جاؤں اور اگر اقرار کرو تو تمہارے ساتھ چلوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کیا حضور، میں شرم سے جواب نہیں دے سکتا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا اچھا آؤ چلیں۔
پس جناب امیر مومنین علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور چل دیے، یہاں تک کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں اور نماز سے فارغ ہو چکی تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پیچھے ایک کاسا کھانے سے بھرا ہوا رکھا تھا اور بھاپ اس کھانے سے اٹھ رہی تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کی آواز سنی تو جائے نماز سے اٹھ کر باہر تشریف لائیں اور حضور کو سلام کیا۔ پس حضور نے جواب پہ سلام دیا اور دست مبارک سر پر پھیرا اور کہا، اے دختر، کس حالت میں شام کی؟ خدا تجھ پر رحم کرے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، بخیر و نیکی میں نے شام کی۔ پس رسول خدا نے فرمایا، خدا تجھ پر رحمت نازل فرما اور میرے واسطے کھانا لا تاکہ میں کھاؤں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ کاسا اٹھایا اور جناب رسول خدا اور جناب امیر علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ جب جناب امیر علیہ السلام نے وہ کھانا دیکھا، از روئے تعجب مجھے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے عرض کی، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اس سبب سے مجھے تعجب ہے کہ تم نے آج قسم کھائی تھی کہ دروازے 2 روز سے کھانا نہیں کھایا اور نہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، اور اب کھانا لائی ہو۔ یہ سن کر جناب سیدہ نے جانب آسمان نظر کی اور کہا، پروردگار آسمان و زمین جانتا ہے کہ میں نے سچی قسم کھائی تھی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ کھانا کہاں سے لائی تھی کہ ایسی خوشبو اور ذائقہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ کھایا۔ یہ سن کر جناب رسول خدا نے اپنا دست مبارک جناب امیر المومنین علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور فرمایا، اے علی علیہ السلام، یہ عوض تمہارے اس دینار کا ہے جو تم نے مقداد کو دیا، اور یہ جزا تمہارے دینار کی خدا کی طرف سے ہے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ فرما کر رسول خدا رونے لگے اور فرمایا، حمد و سپاس اس خدا کی جس نے مجھ کو دنیا سے نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اے علی علیہ السلام تم کو بمنزلہ زکریا علیہ السلام کر دیا، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بمنزلہ مریم دختر عمران کیا۔ اور عیاشی نے بھی اس قصے کی طرح ایک قصہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور اس کے آخر میں ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تمہاری اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مثال زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی مثال ہے۔ جس وقت زکریا علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جاتے اور ان کے پاس کھانا دیکھتے تو پوچھتے تھے، اے مریم، یہ کھانا کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ مریم سلام اللہ کہتی، خداوند عالم نے بھیجا ہے، بتحقیق خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور فرمایا، 1 مہینے تک اس کاسے میں سے کھایا اور کم نہ ہوا، اور وہ کاسا اب میرے پاس ہے، اور جناب صاحب الامر اس کاسے میں سے کھانا کھائیں گے۔ صفحہ نمبر 227 ہے۔ عنوان ہے، زید یہودی کا اسلام قبول کرنا چادر زہرا کے صدقے میں۔ ابن شہر عاشور اور قطب رواندی نے روایت کی ہے کہ ایک دن جناب امیر علیہ السلام کو قرض لینے کی ضرورت پیش آئی، اور چادر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھا۔ بروایت ابن شہر عاشور، اس یہودی کا نام زید تھا اور وہ چادر بالوں کی تھی۔ پس چادر گروی رکھ کر تھوڑے جو اس یہودی سے لیے، اور اس یہودی نے اس چادر کو لے کر کوٹری میں رکھ دیا۔ جب رات ہوئی اور یہودی کی بیوی اس کوٹری میں آئی، ایک نور اس چادر سے ساطع تھا، اس نے تمام کوٹری کو روشن کر دیا۔ جب زن یہود نے وہ حالت عجیب و غریب مشاہدہ کی، وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ وہ یہودی بھی اس کو سن کر متعجب ہوا اور بھول گیا کہ چادر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس کوٹری میں ہے۔ جب کوٹری میں گیا تو دیکھا کہ شعاع چادر خورشید فلک عصمت و طہارت ہے کہ اس شعاع نے مانند بدر منیر گھر کو روشن کر دیا۔ یہودی یہ دیکھ کر زیادہ متعجب ہوا اور دونوں اپنے عزیزوں کے پاس گئے اور اسی نفر یہودیوں کو لائے، بلکہ برکت نورانی چادر جناب فاطمہ زہرا کے سبب سب کے سب مسلمان ہوئے۔ صفحہ نمبر 228 عنوان ہے، بی بی زہرا کے قدم مبارک کے صدقے میں یہودی عورتوں کا مسلمان ہونا۔ قطب رواندی نے روایت کی ہے کہ یہودی کے ہاں شادی تھی۔ وہ یہودی
رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ہمارا آپ پر حق ہمسائیگی ہے، آج ہمارے یہاں شادی ہے، لہٰذا التماس ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شادی میں شرکت کے لیے ہمارے گھر بھیج دیے تاکہ ہمارے لیے مزید عزت و فرحت کا باعث ہو، اور اس بارے میں بہت اصرار کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا وہ علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہیں اور ان کے حکم میں ہیں۔ یہودیوں نے عرض کی آپ علی علیہ السلام سے سفارش کر کے اجازت دلا دیجئے، اور غرض یہودیوں کی یہ تھی کہ ان عورتوں نے خوب اچھی طرح بناؤ سنگار کیا تھا اور زیور اور لباس فاخرہ پہنا ہوا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس وجہ سے بلایا تھا کہ وہ بوسیدہ لباس پہن کر ان کی شادی میں آئیں گی جو کہ موجب خواری اور ذلت رسول خدا کی ہوگی۔ اتنے میں جنت سے لباس لے کر فرشتے نازل ہوئے اور زیور اور عمدہ لباس بہشت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے لائے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ زیور عمدہ اور لباس بہشت پہن کر یہودیوں کی شادی میں تشریف لے گئیں۔ جب زنان یہود نے وہ عمدہ زیور اور لباس نفیس پہنے دیکھا اور ان کے نور اور ضیاء اور صفا مشاہدہ کیے، سب کے سب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور زمین پر گر کر پائے مبارک چومنے لگیں۔ ان میں سے بہت سی عورتیں مسلمان ہوئیں۔ صفحہ نمبر 229، عنوان ہے تفسیر آیت سورہ رحمان۔ احادیث معتبرہ میں بطریق شیعہ و سنی جناب صادق آل محمد علیہ السلام اور علاوہ دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی آیہ مبارکہ مرج البحرین یلتقیان کی اس طرح روایت کی ہے، یعنی دو دریا کو مخلوط کیا کہ آپس میں ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مراد اس سے دو دریائے علم سے علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی ان کے درمیان فاصلہ ہے، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، اور وہ فاصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ سبب الفت علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوئے۔ یخرج منہما لولو مرجان، ان دریاؤں سے مراوید اور مرجان نکلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مراوید اور مرجان سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہیں کہ یہ دونوں ان دو دریائے علم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ کتب معتبرہ اہل سنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا تمام عالم کی عورتوں سے کوئی بہتر نہیں مگر چار عورتیں، مریم دختر عمران، آسیہ زن رسول، خدیجہ سلام اللہ علیہا اور فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سب سے بہتر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ روایت متواتر میں بطریق شیعہ و سنی منقول ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین زنانان اولین اور آخرین ہیں۔ اہل سنت میں بی بی عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے فاطمہ سلام اللہ علیہا بشارت ہو، خدا نے تجھے عالمین کی عورتوں سے برگزیدہ کیا۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بروز قیامت آسیہ اور مریم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آگے آگے مانند کنیزوں اور خدمتگاروں کے چلیں گی یہاں تک کہ داخل بہشت کریں۔ صفحہ نمبر 229، عنوان یہ بہشت علی اور فاطمہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا جب حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو علی علیہ السلام سے تزویج کروں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا حق تعالیٰ نے ایک بہشت موتیوں سے بنایا ہے اور اس کی دیواریں قطعات مروریت یاقوت سے بنائی گئی اور چھت زبرجد سبز سے بنائی گئی، اور اس بہشت میں موتیوں سے طاق نکالے ہیں اور ان کو یاقوت سے آراستہ کیا ہے، اور اس بہشت میں غرفے بنائے ہیں اور ان کو سونے چاندی موتی یاقوت زبرجد کی ایک ایک اینٹ سے بنایا، اور ان غرفوں کو میں چشمے جاری کیے ہیں کہ وہ دریچوں کے اطراف سے جاری ہیں، اور ان دریچوں کے ارد گرد نہریں جاری کی ہیں، اور ان نہروں پر قبہ مروارید کے بنائے، اور ان قبوں کو سونے کی زنجیروں سے باندھا ہے، اور ان کے ارد گرد میوہ دار درخت اگائے ہیں، اور درخت کی ہر شاخ پر قبہ بنایا ہے، اور قبے میں سفید موتی کا ایک تخت رکھا ہے، اور ان تختوں کے سامنے
ریشم کے نازک پردے لٹکائے ہیں اور فرش زمین زعفران سے ہے، اور ان تختوں کو مشک اور عنبر سے معطر کیا، اور ہر قبے میں ایک حور ہے، اور اس قبے کے 100 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 2 کنیزیں کھڑی ہیں، اور ارد گرد اس قبے کے آیت الکرسی نقش ہے۔ پس میں نے کہا، اے جبرائیل، اس قبے کو کس لیے پیدا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے بنایا ہے، اور یہ تحفہ حق تعالیٰ نے ان کو دیا۔ یہ خاص طور پر اس واسطے بنایا تاکہ آپ کی آنکھیں روشن اور دل شاد ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 230، قیامت تک فاطمہ کی طرف رجوع کرو۔ ابن عاشوب نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا جب تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پیار نہ کر لیتے نہ سوتے، اور اپنا روح مبارک سینہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر رکھتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت سے مائی نے حی علی خیر العمل کی پوچھے تو حضرت نے فرمایا، تا روز قیامت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور اس کے دونوں فرزندوں کی طرف بانیکی رجوع کرو، یہ بہترین اعمال ہیں۔ صفحہ نمبر 230، عنوان ہے یہ علی اور فاطمہ کی مسکراہٹ کا نور ہے۔ سلبی اور دیگر مفسرین اہل سنت نے روایت کی کہ جب اہل بہشت میں ساکن ہوں گے، اس وقت بہشت میں ایک نور مشاہدہ کریں گے، اس نور سے تمام بہشت روشن ہو جائے گی۔ اس وقت اہل بہشت عرض کریں گے، پروردگار تو نے قرآن میں فرمایا ہے اہل بہشت سورج نہ دیکھیں گے، یہ نور کیسا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ پس منادی ندا کرے گا کہ یہ نور چاند اور سورج کا نہیں بلکہ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ جب وہ دونوں ہنستے ہیں اور یہ نور ان کا ہے۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ مشغول عبادت ہوتی ہیں اور کوئی بچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جھولے میں روتا ہے، پس حق تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرماتا ہے، وہ آ کر جھولا ہلاتے ہیں، یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوتی تھیں۔ صفحہ نمبر 231، عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنت میں تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کشف الغمہ میں بسند معتبر امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، انہوں نے بہشت میں فخر کیا۔ آدم و حوا نے کہا، خدا تعالیٰ نے کوئی خلق ہم سے بہتر نہیں پیدا کی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آدم اور حوا میرے دونوں بندوں کو فردوس اعلیٰ کی طرف لے جاؤ۔ جب آدم اور حوا داخل فردوس اعلیٰ ہوئے تو دیکھا ایک لڑکی بہشت میں تخت پر بیٹھی ہے اور ایک تاج نور سر پر رکھا ہے، اور دونوں کانوں میں 2 گوشوارے نور کے ہیں، اور تمام بہشت اس کے نور سے روشن ہو گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ ایک پیغمبر آپ کے فرزندوں میں سے ہے کہ جو زمانہ آخر میں پیدا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یہ تاج جو سر پر ہے کیا چیز ہے؟ کہا، یہ تاج اس کا شوہر علی ابن ابی طالب ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ دونوں بندے اس کے کان میں کیسے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے 2 فرزند حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، کیا یہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، 4000 قبل آپ کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ صفحہ نمبر 232، عنوان ہے جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ بطریق مخالفین روایت کی ہے، بی بی عائشہ کہتی ہیں، محبوب ترین خاتون اول زنانان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں، اور محبوب ترین مرد تمام عالمین میں سے حضرت کے نزدیک جناب امیر المومنین علیہ السلام شوہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھے۔ بی بی عائشہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ کسی کو میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نہیں دیکھا سوائے اس کے باپ کے، بہشت 4 عورتوں کے مشتاق ہے۔ صفحہ نمبر 232، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ ابن بابوہ رحمت اللہ نے بسند معتبر رسول خدا سے روایت کی ہے کہ بہشت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، مریم دختر عمران، آسیہ زن فرعون کہ جو بہشت میں زوجہ رسول خدا ہوں گی، خدیجہ زوجہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ صفحہ نمبر 232 عنوان ہے جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ کشف الغمہ میں بطریق مخالفین روایت ہے ایک دن رسول خدا گھر سے باہر تشریف لائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں جو اسے پہچانتا ہے پہچانے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے اور میری پارہ تن ہے اور یہ میری دل و جان ہے، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ جس نے اس کو آزار دیا اس نے مجھ کو آزار دیا، جس نے مجھ کو آزار دیا اس نے خدا کو آزار دیا۔ صفحہ نمبر 232 فاطمہ پر درود بھیجنے والے کا گناہ خدا معاف کرے گا۔ بطریق مخالفین ام سلمہ سے روایت ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ شبیہ ترین صورت، خلقت اور سیرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ جو فاطمہ پر درود بھیجے خدا اس کے گناہ معاف کرے گا۔ بسند معتبر روایت کی ہے جناب رسول خدا نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا جو کوئی تم پر درود بھیجے گا خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو بہشت میں جس جگہ میں ہوں گا وہیں جگہ دے گا اور تمام جن و انس کو خدا عذاب نہ کرے گا۔ صفحہ نمبر 233 عنوان خدا اس کو آتش جہنم سے بچائے گا۔ بشارت المصطفیٰ میں بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا نے نماز عصر ادا فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے محراب میں بیٹھ گئے اور اصحاب ارد گرد جمع تھے۔ ناگہاں ایک مرد پیر مہاجرین سے پھٹے پرانے کپڑے پہنے حاضر ہوا اور بڑھاپے کی وجہ سے آپے میں نہ تھا۔ اس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور حال پوچھا۔ اس بوڑھے نے عرض کی یا حضرت میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے عنایت فرمائیے، فقیر ہوں، بے نیاز کیجیے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں لیکن خیرات کا بتانے والا مثل خیرات کرنے کے ہے۔ اس شخص کے گھر جا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور رضائے خدا کو اپنی جان پر اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ رسالت مآب سے متصل تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ کو حکم دیا کہ اس مرد پیر کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر لے جا۔ جب وہ مرد پیر دروازے فاطمہ سلام اللہ علیہ پر پہنچا بآواز بلند ندا دی السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مختلف الملائکۃ و محبت الجبرائیل روح الامین بالتنزیل من عند رب العالمین۔ تم پر سلام ہو اے اہل بیت پیغمبر، وہ محل آمد و رفت ملائکہ اور محل نزول جبرائیل علیہ السلام روح الامین باذن پروردگار حمید کی جانب سے۔ پس جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مرد پیر عرب ہوں، آپ کے والد کے پاس آیا تھا بہت دور سے۔ اے دختر پیغمبر میں ننگا اور بھوکا ہوں، اپنے مال سے میری دستگیری کرو کہ خدا آپ پر رحم فرمائے۔ اور وہ وقت یہ تھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، جناب امیر علیہ السلام اور جناب رسول خدا نے 3 روز سے کھانا نہیں کھایا تھا اور رسول خدا ان کی حالت سے خوب واقف تھے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایک کھال گوسفند کی تھی کہ حسنین علیہ السلام اس پر آرام کرتے تھے۔ وہ پوست گوسفند اس مرد پیر کو دے دی اور فرمایا اسے لے جاؤ، شاید حق تعالیٰ تیرے لیے اس سے بہتر سبب پیدا کر دے۔ عرابی نے کہا اے دختر پیغمبر مجھے بھوک کی شکایت ہے اور آپ پوست گوسفند دیتی ہیں، اسے میں کیا کروں، میں تو بھوکا ہوں۔ جب سائل سے یہ جملہ سنا تو اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی گردن بند جو فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر حمزہ نے بطور تحفہ دیا تھا اپنی گردن سے اتار کر عرابی کو دے دیا اور فرمایا اس گردن بند کو لے جا اور فروخت کر دے، شاید حق تعالیٰ اس کے عوض تجھے بہتر عطا فرمائے۔ اس عرابی نے گردن بند لے لیا اور مسجد میں حاضر ہوا۔ رسول خدا ابی اصحاب کے پاس بیٹھے تھے۔ اس عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے یہ گردن بند مجھے دی ہے اور کہا ہے فروخت کرو، شاید حق تعالیٰ اس سے بہتر تجھے عطا کرے۔ رسول خدا نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور فرمایا حق تعالیٰ تیرے لیے اس سے بہتر کس طرح میسر نہ کرے گا۔
حالانکہ یہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تجھے دیا ہے۔ اس وقت عمار یاسر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس گردن بند کو خریدوں؟ حضور نے فرمایا اے عمار خرید لو، بتحقیق اگر تمام جن اور انس اس گردن بند میں شریک ہوں تو حق تعالیٰ ان سب کو آتش و دوزخ سے عذاب نہ کرے گا۔ عمار نے اعرابی سے پوچھا یہ گردن بند کتنے کے بیچتے ہو؟ اعرابی نے کہا اس قدر گوشت روٹی سے سیر ہو جاؤں اور ایک چادر یمنی اس سے اپنا بدن چھپاؤں اور اس سے اپنے پروردگار کی نماز پڑھوں اور ایک سونے کا دینار کے راہ میں خرچ کرتا ہوا اپنے اہل و عیال تک پہنچ جاؤں۔ اس وقت عمار نے اپنا حصہ خیبر کی غنیمت کا بیچا تھا اور علاوہ اس کے کچھ نہ تھا۔ پس عمار نے کہا اس گردن بند کو میں قیمت ذیل میں تجھ سے لیتا ہوں، 20 دینار طلا اور 200 درہم اور ایک چادر یمنی اور ایک اونٹ جو میرے پاس ہے، اس لیے ہے کہ عیال تک پہنچا دے، اور اس قدر گیہوں کی روٹی اور گوشت جس سے تو سیر ہو جائے۔ عرابی نے کہا اے مرد اپنے مال پر تو اس قدر جوان مرد ہے۔ عمار اپنے ساتھ اس عرابی کو لے گیا اور جو کچھ تھا سب کو اس کو دے دیا۔ پھر وہ عرابی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے عرابی سیر ہو، اور کپڑا پہن لیا۔ عرابی نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مستغنی اور بے نیاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دعا دے جو اس نے تیرے ساتھ سلوک کیا۔ عرابی نے کہا خداوندہ تو ہی پروردگار ہے، میں جسے حادث نہیں جانتا بلکہ تو ہمیشہ سے ہے، اور تو ہی وہ خدا ہے کہ دوسرا معبود سوائے تیرے کوئی نہیں، اور تو ہی مجھے ہر حال میں روزی دینے والا ہے۔ صفحہ نمبر 235۔ عنوان ہے گردن بند کے صدقے میں غلام آزاد ہوا، بھوکا سیر ہو گیا۔ عمار نے اس گردن بند کو مشک سے خوشبو کر کے چادر یمنی میں لپیٹ کر اپنے غلام کو جس کا نام سہم تھا اور حصہ غنیمت خیبر سے اس کو خریدا تھا، اس کو دیا اور کہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جا، اور تجھے بھی میں نے رسول کو بخش دیا۔ جب وہ غلام رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور عمار کی گزارش عرض کی، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور یہ گردن بند فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دو، اور میں نے بھی تجھ کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بخش دیا۔ جب وہ غلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے گردن بند اس سے لے لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ اس وقت وہ غلام ہنسنے لگا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کیوں ہنستا ہے؟ اس نے کہا اس گردن بند کی برکت پر میں ہنستا ہوں کہ بھوکے کو کھانا کھلایا، ننگے کو کپڑا پہنائے، فقیر کو غنی کیا، غلام کو آزاد کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس آ گیا۔ صفحہ نمبر 235۔ فاطمہ کو وہ کچھ عطا کر جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو۔ خداوندہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وہ عطا کر جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور کسی کان نے نہ سنا ہو۔ پھر رسول خدا نے دعائے عرابی پر آمین کہی اور اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا حق تعالیٰ نے دنیا میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وہ عطا کیا جو عرابی نے آخرت میں اس کے لیے طلب کیا، اس لیے میں اس کا باپ ہوں اور کوئی تمام عالم میں مثل میرے نہیں، اور علی علیہ السلام اس کا شوہر ہے، اور علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور حق تعالیٰ نے حسنین علیہ السلام جیسے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائے کہ تمام عالم میں خدا نے ایسے فرزند کسی کو نہ دیے۔ حسنین علیہ السلام بہترین فرزندان پیغمبر اور بہترین جوانان بہشت ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سلمان فارسی، مقداد اور عمار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا چاہتے ہو اس سے زیادہ بیان کروں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا جب فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرمائیں گی اور ان کو دفن کر چکیں گے، اس وقت دو فرشتے ان کی قبر پہ آئیں گے اور سوال کریں گے تمہارا پروردگار کون ہے؟ جواب دیں گے خداوند عالم میرا پروردگار ہے۔ پھر کہیں گے پیغمبر تمہارا کون ہے؟ جواب دیں گی میرا باپ میرا پیغمبر ہے۔ پھر کہیں گے ولی تمہارا کون ہے؟ جواب دیں گی یہ مرد جو قبر کے کنارے کھڑا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مزید فضائل بیان کروں؟ انہوں نے عرض کی ہاں فرمایا تحقیق حق تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کے گروہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر موکل کیے ہیں کہ جو پیش رو اور پشت سر اور دائیں بائیں جانب سے حالت حیات میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور بعد وفات نزدیک ان کے قبر کے رہیں گے اور درود بکثرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، ان کے باپ اور شوہر اور فرزندوں پر تا قیامت درود بھیجتے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 236، عنوان ہے فاطمہ کی زیارت میری زیارت ہے۔ جو کوئی موت کے بعد میری قبر کی زیارت کرے ایسا ہے گویا میری زیارت میری زندگی میں کی ہو، اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی ہو، اور جس نے حسنین علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اس نے علی علیہ السلام کی زیارت کی ہو، جس نے ان کے فرزندوں یعنی باقی 9 اماموں کی زیارت کی ہو، اس نے ان کی زیارت کی۔ صفحہ نمبر 236، عنوان وہ کاسا قائم آل محمد کے پاس ہے۔ کلینی رحم اللہ نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، ایک دن جناب رسول خدا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اٹھو اور کاسا لاؤ، پس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اٹھی، وہ کاسا لائیں۔ اس کاسے میں کچھ گوشت اور نان خورش گرما گرم تھی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اسی وقت آسمان سے اترا تھا رسول خدا جناب امیر المومنین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور جناب حسنین علیہ السلام سب 13 روز تک اس سے تناول فرماتے رہے۔ ایمن نے ایک دن دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس میں سے تھوڑا سا ہاتھ میں لیے ہوئے تناول فرما رہے ہیں۔ ایمن نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کئی روز سے ہم اس سے کھا رہے ہیں۔ ایمن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا جب کوئی چیز ایمن کو دستیاب ہوتی ہے وہ گویا آپ کی اور آپ کے بچوں کی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز آپ کو دستیاب ہو اس میں ایمن کا حصہ نہ ہو۔ یہ سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کاسا لائیں اور ایمن نے اس سے کھایا، اور اس سبب سے کھانا اس کاسے سے غائب ہو گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ کاسا اب ہمارے پاس ہے اور قائم آل محمد علیہ السلام اس کو ظاہر کریں گے۔ صفحہ نمبر 237، عنوان ہے کافر اور منافق کے علاوہ سب دوستان فاطمہ جنت میں جائیں گے۔ فرات بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، ایک دن جابر انصاری نے میرے پدر بزرگوار سے فضائل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پوچھے۔ حضرت نے فرمایا رسول خدا نے ارشاد فرمایا جب قیامت ہوگی میرے رسولوں کے لیے ممبرہائے نور نصب کیے جائیں گے، اور میرا ممبر ان سب کے ممبروں سے بہت اونچا ہوگا۔ اس وقت حق تعالیٰ مجھے ندا فرمائے گا اے محمد خطبہ پڑھو۔ میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ کسی پیغمبر اور رسول نے ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبروں کے اوصیاء کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور میرے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ان ممبروں میں سب سے اونچا ممبر نصب کیا جائے گا، اور حق تعالیٰ فرمائے گا اے علی علیہ السلام خطبہ پڑھو۔ پس علی علیہ السلام ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی وصی نے ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد اور ممبر اولاد پیغمبر کے لیے نصب کریں گے۔ حق تعالیٰ ان کو حکم فرمائے گا کہ وہ خطبہ پڑھیں گے، اور یہ خطبہ ایسے پڑھیں گے کہ اور کسی پیغمبر کی اولاد سے ایسا خطبہ ادا نہ ہوا ہوگا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ندا کریں گے فاطمہ سلام اللہ علیہ، دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ سلام اللہ علیہ، مریم بنت عمران، کلثوم خوار موسیٰ، مریم مادر عیسیٰ کہاں ہیں؟ یہ سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا اے اہل محشر آج کے دن بزرگواری کس کس کے لیے ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہیں گے کہ ہم مخصوص ہے خداوند یگانہ اور قہار کے لیے۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا اے اہل محشر آج کے دن بزرگواری اور کرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے لیے ہے، اور میں نے مقرر کی ہے۔ اے اہل محشر سر نیچے کر لو، فاطمہ سلام اللہ علیہ بہشت میں جا رہی ہیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام ایک جنتی ناقے کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے لائیں گے، اس کے پہلوؤں کو دیبائے بہشت سے مزین کیا ہوگا، اور مہار اس کی مروارید سے اور کجاوا اس مرجان کا ہوگا۔
اس اونٹ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس بٹھا دیں گے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس اونٹ پر سوار ہوں گی۔ حق تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا کہ دائیں جانب چلیں اور 1,00,000 فرشتے بائیں جانب چلیں اور 1,00,000 فرشتے اپنے پروں پر اٹھا کر جانب بہشت پرواز کریں گے۔ جب دروازے بہشت پر پہنچیں گی جانب عقب نظر کریں گی، حق تعالیٰ ندا کرے گا، اے دختر حبیب کیا دیکھتی ہیں؟ حالانکہ میں نے حکم دیا ہے تجھے بہشت میں لے جائیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں چاہتی ہوں کہ میری قدر و منزلت جو تیرے نزدیک ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا، اے دختر حبیب محشر کی جانب پھر جا اور جس کے دل میں اپنی یا اپنے اولاد کی محبت پالے اس کو داخل بہشت کر۔ پس جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر بخدا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس دن اپنے محبوں اور شیعوں کو اس طرح میدان محشر سے اٹھائیں گی جس طرح مرغ اچھے دانے کو برے دانوں سے الگ کر کے اٹھا لیتا ہے۔ اور جب حضرت کے شیعہ دروازے بہشت پر پہنچیں گے، حق تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ اپنی بہشت کی طرف دیکھیں۔ اس وقت حق تعالیٰ ندا کرے گا، اے دوستان من، تم پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ حالانکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر محمد مصطفیٰ نے تمہاری شفاعت کی ہے۔ یہ سن کر وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، تیرے نزدیک جو ہماری قدر و منزلت ہے وہ آج اہل محشر پر ظاہر اور آشکار ہو جائے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، اے دوستان من، جانب محشر پھر جاؤ اور نظر کرو، جس نے تم کو بسبب دوستی فاطمہ سلام اللہ علیہ دوست رکھا اور جس نے کسی کو بوجہ دوستی فاطمہ سلام اللہ علیہ کھانا دیا، اس وقت ان کا ہاتھ پکڑو اور داخل بہشت کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بخدا صحرائے محشر میں سوائے شک کنندہ یا کافر یا منافق کے اور کوئی باقی نہ رہے گا۔ جب باقی ماندہ کو طبقات جہنم میں ڈالیں گے تو وہ کہیں گے، یعنی ہماری شفاعت کرنے والے نہیں اور ہمارا مہربان نہیں ہے، بس کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہماری بازگشت دنیا میں ہوتی، بس ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، افسوس افسوس اس دن، ان کی آرزو ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی، اور اگر دنیا کی طرف پھر جائیں تو پھر وہی عمل کریں گے جن سے ان کو منع کرتے تھے۔ تحقیق یہ جھوٹے لوگوں میں سے تھے۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔